قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. متفق علیہ. معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد یہ ایک آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. آج کے خطبے میں ہم آپ کے سامنے یہ بتائیں گے کہ ہم لوگوں سے کس طریقے سے بات چیت کریں. یہ بڑا اہم موضوع ہے. انشاءاللہ ایک آدھے پونے گھنٹے میں ہم اپنے موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم نے ایک آیت پڑھی. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل سے جو عہد لیا تھا اس کا تذکرہ فرماتا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے بنی اسرائیل سے کئی باتوں کا عہد لیا. کیا تھا اس میں؟ سب سے پہلا عہد یہ تھا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. دوسرے نمبر پر یہ تھا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کا حق دو، یتیموں کی کفالت کرو، مساکین کے حقوق کو ادا کرو. ان تمام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہو. یہاں غور کیجیے آپ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہم سے یہ نہیں کہا کہ تم مسلمانوں سے اچھی بات کرو. اللہ نے یہ بتایا دنیا میں انسان کی شکل میں تمہارے سامنے کوئی بھی نظر آتا ہے اس سے اچھے انداز سے بات کرنا چاہیے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں اے مومنوں، لوگوں سے اچھی بات کرو، عمدہ بات کرو، نرم انداز سے بات کرو. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر تم معاشرے میں بھلائی کی طرف بلاؤ یا برائی سے روکو، اس کا انداز بھی اچھا ہونا چاہیے. معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں اسلام یا ہمارا جو مذہب ہے عبادات تک وہ محدود نہیں ہے، بلکہ وہ ہم کو یہ بھی سمجھاتا ہے لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے. یہ بھی ہمارے دین کا ایک حصہ ہے. آج کل ہم اپنے زندگیوں میں دیکھتے ہیں لوگ پہلی صف میں نماز پڑھ لیتے ہیں، مگر لوگوں کے ساتھ معاملے کی بات آتی ہے تو ان کی زندگیوں میں صفر نظر آتا ہے. نہیں، یہ بات یاد رکھیے آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کو ادا کرنا، سارے انسانوں سے اچھا سلوک کرنا، یہ بھی ہمارے دین کا اٹوٹ حصہ ہے. ایک حدیث سناتے سنیے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 باتوں کی نصیحت کی. آپ نے کہا اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن. یہ 3 وصیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کو کی. کہا ابو ذر، زمین کے کسی بھی خطے میں رہو، اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھو. حقیقت ہے بھی یہ. دوسری بات کہا دیکھو جب بھی تمہارے سے برائی ہو جائے اس برائی کے بعد نیکی کر لو، اس لیے کہ نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے. اللہ نے خود کہا ان الحسنات یذہبن السیئات. تیسری بات کہا اللہ سے ڈر رہے ہیں اور ساتھ میں برائی کے بعد نیکی بھی کر دے رہے ہیں، مگر لوگوں سے اچھا سلوک کرنا یہ بھی کبھی نہ بھولو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وخالق الناس بخلق حسن. اس حدیث کی تشریح میں اہل علم کہتے ہیں اللہ کے ساتھ تعلق رکھ لینا یہ دین تو ہے، مگر لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا یہ بھی دین کا بڑا اہم حصہ ہے. ایک بڑی اچھی بات کہی علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں دیکھیے جب بندے کے اندر تقوی آتا ہے وہ اللہ سے جہاں قریب ہوتا ہے، بہت اہم بات ہے. بندے کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی آ جاتا ہے وہ بندہ اللہ کے قریب تو ہوتا ہے صحیح، مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس متقی بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. اب دنیا میں دیکھیے ماشاءاللہ لوگ علماء کو کتنا محبت کرتے ہیں، خصوصاً وہ علماء جو باعمل ہوتے ہیں، جن کے اندر تقوی ہوتا ہے. وہ جب ہوتے ہیں تو پوری پبلک ان پر ٹوٹ پڑتی ہے. اگر متقی بندوں کی جو محبت نیک لوگوں کے دلوں میں ہے، اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو تو علماء کے جنازے میں دیکھو کیسے لوگوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر آتا ہے. اس لیے دنیا میں کہا جاتا ہے
صحابہ کے بعد دنیا میں سب سے بڑا جا کر جنازہ دیکھا تو امام احمد رحمہ اللہ کا جنازہ تھا، اور اس کے بعد دنیا نے سب سے بڑا جنازہ دیکھا علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، اور اس کے بعد دیکھتے جائیے علامہ بن باز دیکھنے میں نابینا تھے، پوری دنیا گھومے بھی نہیں تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محبت لوگوں میں ایسی ڈالی، حرم مکی کی تاریخ میں اتنی بڑی تعداد کبھی نہیں دیکھی گئی جیسا علامہ بن باز رحمہ اللہ کے جنازے میں دیکھی گئی۔ دیکھنے والے تو لوگ اتنا بولتے ہیں، لوگ اتنے ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ جنازے کے جو ہے لکڑیوں کو پکڑنے کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر چڑھ جا رہے، اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ بن باز رحمہ اللہ کا جنازہ نیچے گر جائے گا۔ ایسے متقی بندوں کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ معزز حاضرین، عبادت انجام دینے کے ساتھ ساتھ معاملات کی پختگی، لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا، اچھے انداز سے بات کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق۔ آپ نے کیا کہا؟ اے مومنو، کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، اگر تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملتے ہو، ہنستے سے ملتے ہو، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ایک آدمی دوسرے آدمی سے بات کر رہا ہے، غصے سے چہرہ بنا لے رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں لوگ ایک دوسرے دشمنی، بات نہیں کرتے، کئی سال گزر گئے بات نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، ایک مومن کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر قربان جاؤ۔ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما رانی الا متبسما، یہ امام کائنات جو تھے جب بھی مجھے دیکھتے مسکرا جاتے۔ ایسے خندہ پیشانی سے ہنستے ہوئے اپنے مومن بھائی سے ملنا، یہ بھی بہت بڑی عبادت اور نیکی ہے۔ قرآن کریم میں دو مقامات میں اللہ نے یہ بتایا لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو، اچھے سے پیش آؤ۔ پہلی آیت کہاں ہے؟ یہ مکی دور کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں کہا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ آپ جانتے ہیں مکی دور میں صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مائنارٹیز میں، جیسے ہم انڈیا میں اب ہیں مائنارٹیز میں تھے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ اے محمد اور مومنین کی جماعت، اگر آپ کو مکے میں کسی بھی آدمی سے بات کرنا ہے تو اچھے انداز میں بات کرنا۔ حالانکہ پورا مکہ آپ کا دشمن تھا، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی کو سبق سکھایا جا رہا ہے آپ کے سامنے کوئی بھی آئے اچھے انداز سے بات کرو، اچھے لہجے میں بات کرو، نرم لہجے میں بات کرو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مکے میں تھے، آپ دیکھیے اللہ کے نبی کیسے ایسے آپ کی سچائی کا تذکرہ مکے کی ہر گلی میں ہوتا تھا۔ آپ ایسے صادق و امین تھے، اگرچہ دشمن آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے مگر آپ کے پاس لا کر اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے۔ یہ اچھے انداز سے بات کرنے کا طریقہ ہے۔ اور سیرت کتاب پڑھ کر دیکھیے آپ کتنے مرتبہ سرداران قریش آپ کے پاس آئے، عتبہ آیا، کبھی فلاں آیا، آ کر کہنے لگا اے محمد بولے اگر تم جو ہے عرب کی بے خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو کیا؟ تم مالدار بننا چاہتے ہو کیا؟ تم کو پوچھ چاہیے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سخت انداز سے بات کر سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت لہجہ نہیں اپنایا، بلکہ آپ نے قرآن کی آیتیں پڑھی، اور قرآن تو ایسا جو ہے بہترین کلام ہے، غیر مسلموں کے دلوں کو بدلنے میں بھی وہ دیر نہیں کرتا۔ فوراً اس نے کہا محمد قرآن پڑھنا بس کرو، اب اس قرآن کو پڑھنے کی اور سننے کی میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ یہ تو مکی دور کی بات ہے۔ اللہ کے نبی مدینہ تشریف لائے، غور سے سنیے، مدینہ تشریف لائے، آپ کے سامنے یہود ہیں، آپ کے سامنے منافق ہیں، آپ کے سامنے کفار و مشرکین ہیں۔ اللہ تعالیٰ مدنی دور میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں جو ہے ذکر کر کے فرماتا ہے تمہارے سامنے یہودی بھی ہوں گے، تمہارے سامنے منافق بھی ہوں گے، تمہارے سامنے کفار و مشرکین بھی ہوں گے، ہر ایک سے اچھی بات کرنا۔ قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر۔ پوری 23 سالہ زندگی میں کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جھڑکا ہو یا بری بات کہی ہو؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں کسی کا دل نہیں توڑا۔ یہ ہوتا ہے اخلاق۔ یہ اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو جیتنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں جتنے انبیاء تشریف لائے، ہر نبی
اپنی قوم سے گفتگو کیسا کرتا ہے وہ بھی قرآن میں پا سکتے ہیں۔ دنیا کے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کو پڑھ کر دیکھیے قوم کیا کہتی ہے۔ اگر میرے اور آپ کو آج کے معاشرے کا ایک آدمی اگر بیوقوف کہہ دے نا، ہم تھپڑ مارنے کے لیے مائکرو سیکنڈ بھی جو ہے انتظار نہیں کریں گے۔ یہ کیا اخلاق تھے نوح علیہ السلام کے؟ قوم کیسے گستاخانہ انداز میں کیا کہتی ہے، انا لنراک فی صفاحۃ، اے نوح تم بے وقوف ہو۔ اگر نبی چاہتے تو پلٹ کر بول سکتے تھے تم بے وقوف ہو۔ یہ دیکھو یہ کافر مشرک قوم سے بات کرنے کا لہجہ اور طریقہ کیا ہے، کیا کہتے ہیں، لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں بلکہ میری حقیقت یہ ہے کہ میرے رب نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت شعیب علیہ السلام سے قوم جو ہے کیسے انداز میں بات کرتی ہے، بولتی ہے قوم یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، تم جو باتیں بولتے ہو ہمیں سمجھ میں نہیں آتے۔ اور یہ دیکھیں کیا بولتی ہے قوم، ولولا رہتک لرجمناک، اے شعیب تمہارے اوپر ایمان لانے والے نہ ہوتے تو ہم تم کو پتھر مار مار کے ختم کر دیتے۔ اس کے باوجود بھی حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کیا کہتے ہیں، بڑے اچھے انداز سے بات کرتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے آپ، جیسے باپ اپنے بیٹوں اور اولاد کے لیے درد مند ہوتا ہے، ویسے انبیاء علیہم السلام اپنے اقوام کے لیے نبی سے کم نہیں تھے، اولاد سے اپنے بچوں اپنے قوم کے لیے باپ سے کم نہیں تھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، لوگو میں تم کو اخلاق سکھاتا ہوں، آداب سکھاتا ہوں، میری حیثیت ایک باپ کی طرح ہے۔ نبی ایک باپ ہوتا ہے، اپنی قوم کو اپنی ساری ذریت سمجھتا ہے۔ دیکھو قوم کیسے بحث کرتی ہے، مگر انبیاء علیہم السلام نے کبھی گری ہوئی گفتگو نہیں کی، بلکہ یا قومی کہہ کر تڑپ اور ہمدردی مکمل طور پر ظاہر کی۔ سورہ یاسین تو آپ جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ایک رسول بھیجا، ان کو جھٹلایا، دوسرا رسول بھیجا، اس کو بھی جھٹلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم دیکھو کتنا ہے، 2 رسولوں کے انتقال ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا رسول بھی بھیجا۔ اس تیسرے رسول میں قوم کی تڑپ کیا ہے دیکھو، جب وہ اپنی قوم کے سامنے عقید توحید پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا حسرتاً علی العباد، کتنا افسوس ہوتا ہے مجھے ان لوگوں پر، میں ان لوگوں کو جنت کا راستہ بتانا چاہتا ہوں مگر یہ لوگ جہنم کے راستے پر ہی مکمل طور پر چلے جا رہے ہیں۔ اور آپ جانتے قرآن میں ایک ایسے آدمی کا قصہ ہے جس کو ہم فرعون کہتے ہیں۔ یہ کون؟ خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔ یہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ و ہارون کو فرعون کے دربار میں بھیجتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم بھی جا کے زبردست بات کرو، اللہ یہ نہیں کہا کہ تم کاٹنے کی طرح بات کرو، اللہ نے کیا کہا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، کہا اے موسیٰ و ہارون خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کے دربار میں جا رہے ہو نا، اس کے سامنے بات کرے تو نرم بات کرو۔ کیوں؟ اس کے 2 فائدے ہیں، یا تو وہ تمہاری نصیحت سے نصیحت حاصل کرے گا یا تو وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ ایسے ایک واقعہ ہے، مامون بہت اسلامی سلطنت کا ایک بہت بڑا خلیفہ، ہارون رشید کا بیٹا، مامون کے سامنے ایک آدمی آیا، آ کر بڑے خطرناک انداز سے بات کرنے لگا، جھڑکنے کے انداز میں، جھنکانے کے انداز میں جیسے بولتے۔ تو مامون رحمہ اللہ نے اس موقع پر ایک بڑی اچھی بات کہی، کہنے لگا دیکھو تم موسیٰ سے بہتر نہیں ہو اور میں فرعون سے بدتر نہیں ہوں، ایسے انداز میں بات مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ و ہارون کو خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کے پاس بھیجا تو کہا نرم انداز سے بات کرو۔ دنیا میں کوئی بھی آدمی کسی کے سامنے خطرناک انداز سے بات نہیں کر سکتا، بات میں تکبرانہ لہجہ نہیں ہونا، ڈرانے کا حقیر آمیز انداز بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور قرآن کریم میں آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں، فرعون کیا کرتا ہے، موسیٰ و ہارون کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ پورے قرآن میں موسیٰ و فرعون کی جو بھی گفتگو ہے آپ اس گفتگو میں دیکھیے، کہیں موسیٰ علیہ السلام چلر گفتگو کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے آپ کو، ایسی عمدہ گفتگو کرتے، جو بھی سوال کرتا فرعون ایسا جواب دیتے کہ اس کے منہ پر تالا لگ جاتا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بات کرنے کا طریقہ سکھایا اور فرعون کے پاس جاتے ہوئے کہا کہ تم مکمل طور پر نرم انداز میں بات کرو۔ اور یہ بھی دیکھیے جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جانے لگے تو وہ دعا پڑھنے لگے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور دیکھیے یہ بات بھی ہے، موسیٰ بڑے بھائی، ہارون چھوٹے بھائی۔ موسیٰ جب
فرعون کے دربار میں جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدًا يُصَدِّقُنِي، بولتے ہیں اے اللہ میرے چھوٹے بھائی ہارون ہے نا، ان کی زبان بڑی اچھی ہے، اگر میں اکیلا گیا تو میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، کوئی دال کے دبائے جیسا ہو رہا ہے، اگر تو ہارون کو میرے ساتھ بھیجے گا، ان کی زبان میرے سے زیادہ اچھی ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ٹھیک ہے موسیٰ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے چھوٹے بھائی کو ہم تمہارے ساتھ بھیجیں، دونوں مل کر جاتے ہیں، اور جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں سے کہتا ہے موسیٰ و ہارون فرعون کے دربار میں جاؤ تو تم کہو ہم رب العالمین کے رسول بن کر آئے ہیں، اور تم جاؤ انشاءاللہ تم ہی غالب ہو کر رہو گے۔ فرعون نے گفتگو کے دوران موسیٰ کو پھنسانے کی کوشش کی، رب پر حملے کیے، کبھی کہنے لگا حامان سے بلا کر یہ بلڈنگ بنو، اللہ تعالیٰ جو موسیٰ کا رب اوپر ہے میں جھانکتا ہوں، مگر اس کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام بڑے اچھے انداز سے بات کر رہے ہیں۔ اور اسی دیکھیے ماں باپ سے بات کرنے کا طریقہ کیسے ہونا چاہیے، ایک مسلمان ماں باپ کے ساتھ ہم آج کیسے بات کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، ابراہیم کی زندگی ذی الحجہ میں ذکر کر کے چھوڑ دینے کی نہیں ہے، ابراہیم تو ایسے ہیں جن کی اتباع کی پیروی کا حکم اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ یہ ابراہیم کو دیکھو، سورہ مریم میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، ابراہیم اپنے کافر باپ آزر جو بت بناتا تھا اس سے کیسے انداز سے بات کر رہے ہیں، کبھی نہیں بولے بت پرست، کبھی نہیں بولے جاہل، بلکہ کہنا اے میرے ابا جان یا ابتی یا ابتی، یہ محبت بھرے انداز میں ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے بات کر رہے ہیں، مگر باپ کیا کہتا ہے، دیکھو اے میرے بیٹے اگر تم اپنے دعوت توحید سے باز نہیں آؤ گے میں تم کو مکمل طور پر ختم کر دوں گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام ایسے ہی انداز سے مکمل طور پر بات کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی دیکھیے یہ ہمارے بات کرنے کا طریقہ کیسے ہونا، ہم معروف کا حکم دیں، منکر سے روکیں، تب بھی ہمارا رویہ اچھا ہونا چاہیے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں بھلائی کا حکم دینا بہتر انداز سے، برائی سے روکنا بہتر انداز سے۔ مثلا سمجھیے ایک آدمی ٹخنے کے نیچے کپڑے پہنتے ہوئے مسجد میں داخل ہوا، امام کی ذمہ داری کیا بنتی، کیا سب کے سامنے اس کو ذلیل کیا جائے؟ نہیں، کیا کرنا، بس اشارے سے صبح میں شام کے درس میں ایک درس دے دینا، جو لوگ اپنے کپڑے کو ٹخنے کے نیچے رکھتے ہیں ان کے لیے وعید یہ ہے لہٰذا لوگ اپنی اصلاح کر لیں، ورنہ سب کے سامنے کھڑے ہو کر آپ اصلاح کریں گے تو کیا ہوگا، اس کی ذلت اور رسوائی ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے پارٹیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی تو فرماتا ہے دعوت کا کام کیسے انداز سے کرنا چاہیے، کہا ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، یعنی تم دعوت کا کام کرو عمدہ انداز سے، اچھے اسلوب سے، تم دعوت کا کام کرنے جا رہے ہو مگر تمہارا طریقہ صحیح نہیں ہے، کام بننے کے بجائے بگڑے گا۔ آج دنیا میں دیکھ لیجیے آپ، عیسائی مشنریاں، یہ نصرانیت، ایک کرسچینٹی پورے دنیا میں ایک چیلنج کے طور پر پھیل رہی ہے۔ کیوں پھیل رہی ہے؟ اس لیے کہ ان کے بلانے کا انداز اچھا ہے، ان کے اندر نرمی ہے۔ آپ دیکھیے مسلم مینجمنٹ کے اسکول کو اور عیسائیوں کے مینجمنٹ کے اسکول میں آپ دیکھیں گے، عیسائی اور کافروں کو جو مینجمنٹ ہوتا ہے بڑے انسانیت سے بلاتا ہے، بٹھاتا ہے، پانی دیتا ہے، بات کرتا ہے۔ مسلم مینجمنٹ کے اسکول ویسے نہیں ہوتے، اللہ ماشاء اللہ ایسے انداز سے باہر جاؤ دوبارہ نہیں آنا، ایسے خطرناک انداز سے بات کریں گے تو کون سا پیرنٹس اپنے بچوں کو لے جا کے داخل کرے گا؟ تو یہ عیسائی، قادیانی، دوسرے جو ہے بدعتی لوگ کیا کر رہے ہیں، اپنی باطل بات اچھے انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو وہ اس کے گرویدہ ہو جا رہے ہیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے عقید توحید اپنے پاس رکھ کر ہم عقید توحید کی طرف لوگوں کو اچھے انداز سے بلانے کے طریقے سے آج محروم ہیں، اس لیے یہ عقید توحید جو ہمارے پاس ہے لوگوں کے پاس نہیں جا رہا ہے، لہٰذا اس کی طرف توجہ دو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں تو یہ کہا اگر غیر مسلموں کے ساتھ، کرسچنوں کے ساتھ مذہب کے نام پر بحث ہو جائے تب بھی ادب کا دائرہ نہیں چھوڑنا۔ اللہ نے کہا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ایک ہمارا مسلم بھائی ہے، آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، نرمی کا رویہ اپنانا۔ اللہ تو یہاں فرماتا ہے کرسچنوں سے مذہب کے بارے میں بحث ہو گئی، اچھے انداز سے بحث کرنا، قربان جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر۔ دیکھو عیسائیوں کا ایک گروہ 9 ہجری میں مدینہ پہنچتا ہے،
اس میں کئی مرد کئی عورتیں فادر وغیرہ سب ہوتے ہیں. اللہ کے نبی کے پاس تقریباً 2 مہینے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اچھے انداز سے بات کرتے. انہوں بولتے عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے. اللہ کے نبی بولتے عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. 2 مہینے تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا. جب سمجھنے کے سارے دروازے بند ہو گئے, اب کچھ بھی نہیں دکھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کی دعوت دی. یہی معلوم ہوتا ہے ہمیں بھی غیر مسلموں کے ساتھ دعوت کا کام کرنا ہے تو یا کرنا اچھے انداز میں مکمل طور پر بات کرنا چاہیے. اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بات کرنے کا طریقہ سکھایا قرآن میں. اللہ نے کہا اے ایمان والو, اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو. اصل میں بنو تمیم ایک قبیلہ تھا. وہ قبیلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس آیا اور آ کر جیسے ہم جا کے دوسرے آدمی کو جیسے باہر کھڑے ہو کر نام بلاتے, یہ لوگ کیا ہے اصل میں قریے کے تھے. باہر کھڑے ہو کر بولے اے محمد باہر آؤ, اے محمد باہر آؤ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قرآن میں یا محمد نہیں کہا. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں یا محمد؟ اللہ نے آیتیں اتاری اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو. یہاں علامہ القیم رحمہ اللہ ایک نقطے کی بات بتاتے ہیں. جو آدمی نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرتا ہے اس کے سارے عمل تباہ و برباد ہو سکتے ہیں. جو آدمی اللہ کے نبی کی احادیث پر کسی اور آدمی کی بات کو ترجیح دیتا ہے تو اس کا کیا عالم ہوگا, ذرا سوچ لیجئے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ادب فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اللہ نے سورہ نور میں کہا اے لوگو آپس میں تم ایک دوسرے کو جیسے نام لے کر بلاتے ہو ویسے محمد کو مت پکارو. اب دیکھو جبرائیل آتے اللہ کی نبی سے بات کرنا ہو تو یا محمد بولتے تھے, مگر آپ پورے صحابہ کی تاریخ پہ قربان جاؤ کسی صحابی نے آپ کو یا رسول یا محمد کہا نہیں بتا سکتے آپ انشاءاللہ, کہیں بھی نہیں ہے. کبھی تو بولتے یا رسول اللہ, کبھی بولتے یا نبی اللہ. اور اتنا ادب تھا حضرات صحابہ کرام میں, کبھی تو بولتے اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. یہ بات کرنے کا انداز ہوتا تھا. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں آپ, اللہ کے نبی کی سیرت کیسی ہے. اللہ کے نبی بڑے نرم دل تھے. گفتگو کرتے تو جیسے بولتے منہ سے پھول جھڑتے ہوں, جیسے بولتے کسی کے منہ میں شکر گھی, ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والا ہر لفظ اپنے اندر درد رکھتا, تڑپ رکھتا. اتنی میٹھی بات کرتے, آپ سے گفتگو کرنے والا دوسرے مرتبہ آپ سے ملنے کے لیے گرویدہ ہو جاتا تھا. اللہ نے کہا فبما رحمت من اللہ لنت لهم. اے اللہ کے نبی آپ لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت سے نرم ہو گئے. اگر آپ کا لہجہ سخت ہوتا تو کیا ہوتا, لوگ کبھی نہ کہ بھاگ جاتے. آج آپ دنیا میں دیکھیں آپ, جو آدمی نرم طبیعت کا ہوتا ہے, نرم بات کرتا ہے, لوگ اس سے دوستی کرتے ہیں. جو آدمی سخت لہجہ اختیار کرتا ہے لوگ بولتے چلے جانے دو جھڑی چلی گئی, ایسے بولتے ہیں. لہٰذا نرم رویہ اپنانا بہت ضروری ہے. معزز حاضرین, سب سے پہلے لوگوں کے سے بات کرنے کا موقع آتا ہے تو قرآن نے ہمیں بتایا والدین سے کیسے بات کرنا. یہ بھی بڑی اہم بات ہے. آج کی نئی نسل کو دیکھتے ہیں آپ, وہ باپ کو ایک عام مرد سمجھتے ہیں. آج کی نئی نسل ماں کو ایک عام عورت سمجھ جاتی ہے. اگر کبھی کھانا پکانے میں دیر ہوتی ہے, آج کی یہ نئی نسل اپنی ماں کو ایسے گھورتی ہے, اللہ اکبر, بولنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے. ہمارے اسلاف تو اپنے ماں باپ کی نگاہوں سے نگاہیں ملا کر بات نہیں کرتے تھے. یہ سوشل میڈیا آنے کی وجہ سے جہاں قرآن کی حدیث کی سب کی بے ادبی ہو رہی ہے, ہمارے معاشرے میں والدین کا تقدس اور ان کے حقوق کی پامالی بھی بہت ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق ذکر کیا, اور اللہ نے سورہ لقمان میں کہا ان اشکر لی ولوالدیک, لوگو میرا شکر کرو اور دنیا میں تمہارے شکر کے زیادہ اگر مستحق تمہارے والدین ہیں. لہذا دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ گفتگو کرنے کا کیا طریقہ سکھایا. اللہ نے کہا وصاحبہما فی الدنیا معروفا, اگرچہ تمہارے والدین مسلمان ہیں الحمدللہ, اگر تمہارے ماں باپ کافر بھی ہیں تب بھی ان سے اچھا سلوک کرنا. یہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے, کہتے یا رسول اللہ میری ماں مشرکہ ہے, کافرہ ہے, بار
بار بار میرے پاس آتی ہے، کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلی امکی و ان کانت کافرۃ اسما، اگرچہ تمہاری ماں کافرہ ہے، مشرکہ ہے، تب بھی ان سے اچھا سلوک کرو۔ اور یہ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، فلا تقل لهما اف، کہا اپنے ماں باپ کو اف تک نہیں کہنا۔ اف کسے بولتے؟ یہ اف ہے، اتنا بھی کہنے سے منع کیا گیا۔ اور کہا ولا تنہرهما، اپنے ماں باپ کو ڈانٹنا بھی نہیں چاہیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں آج اپنے باپ کو ڈانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، ماں کو ڈانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی بولتے ہیں کونے میں خاموش پڑا، تم نے کیا بھی نہیں معلوم یہ، استغفر اللہ، جس نے تم کو وجود بخشا، تم کو چلنا سکھایا، ان کے ساتھ ایسے جھڑک کر بات کرنا حرام ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرم بات کہو۔ اور ماں باپ کے سامنے کیسے کھڑی ہونا اولاد، اللہ نے کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہا جیسے پرندے کا بچہ اپنی ماں کے سامنے پروں کو جھکائے رہتا ہے، ویسے رحمت سے اپنے ماں باپ کے سامنے جھک کر بات کرو۔ اور ہمیشہ تمہاری زبان پر یہ دعا ہونا چاہیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم کر، اس لیے کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا اور پوسا ہے۔ کچھ مثالیں دیتے ہیں ہمارے اسلاف کیسے اپنے ماں باپ سے بات کرتے تھے، ذرا دیکھو۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، جن کو 5000 حدیثیں، کتنی 5000 حدیثیں یاد تھیں۔ ایک دن روتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میری مشرکہ ماں آپ کو گالیاں دیتی ہے، وہ برداشت کرنے نہیں ہو رہا، اس لیے رو رہا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھیے آپ میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کر دیجیے آپ۔ اور اللہ کے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ کیا کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے نکلا، میں ابھی اپنے گھر پہنچا ہی نہیں تھا۔ علماء تو بولتے ابو ہریرہ کی اپنے گھر پہنچنے سے پہلے کیا ہو گئی، یہ اللہ کے نبی کی دعا ابو ہریرہ کے ماں کے حق میں قبول ہو گئی۔ جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں میری ماں غسل کر کے باہر آ کر کپڑے بدل کر کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ دیکھیے کیسے کیسے منٹوں میں کام ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتے تھے۔ ایک دن اللہ کے نبی کے پاس جا کر بولتے یا رسول اللہ یہ ایک آپ سے ریکویسٹ ہے، وہ کیا، آپ دعا کر دو کہ مومنین کے دل میں اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ کی محبت بھی ڈال ڈالنا اور ابو ہریرہ کی ماں کی محبت بھی ڈال ڈالنا۔ اللہ اکبر۔ تو ابو ہریرہ کیا بولتے معلوم بعد میں، ابو ہریرہ بولتے دنیا کے کتنے افراد نے مجھے نہیں دیکھا لیکن میرے بارے میں محبت کرتے ہیں۔ آج بتاؤ دنیا میں کون ابو ہریرہ کو نہیں جانتا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اور علماء لکھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب اپنے گھر کے دروازے پر داخل ہوتے، دروازے کی دہلیز پر کھڑے ہو کر اپنی ماں کو سلام کرنے کا انداز کیسے دیکھیے، کیا بولتے السلام علیکم یا امتا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میری امی جان اللہ کی سلامتی آپ پر، اللہ کی رحمت آپ پر، اللہ کی برکتیں آپ پر۔ بیٹا تو بیٹا ماں کے جو ہے جواب دینے کا انداز تھا کیسا دیکھو، ماں جواب دیتی وعلیک السلام یا بنی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ کی سلامتی تمہارے اوپر بھی، اس کی رحمتیں اور برکتیں بھی۔ اور اس کے بعد دیکھو کیا بولتی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے رحمک اللہ کما ربیتنی صغارا، بولتے اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے اے میری امی جان، اس لیے کہ تم نے بچپن میں مجھے پالا اور پوسا ہے۔ یہ دیکھو ماں کے جواب دینے کا انداز کیسے ہے۔ ماں کہتی رحمک اللہ کما بررتنی کبیرا، بولتے اے ابو ہریرہ بڑے ہو کر تم نے ہمارے ساتھ جو اچھا سلوک کیا نا، اس بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اپنی رحمت میں نہلائے۔ ایسے اور یاد رکھیے ابو رضی اللہ عنہ جب تک ماں زندہ تھی حج کو نہیں گئے، اللہ اکبر، ماں کی تیمارداری، ماں کی خدمت میں رہے، جب ماں کا انتقال ہوا تو بعد میں گئے۔ اور یہ دیکھو عون المزنی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے تابعی ہیں، ایک مرتبہ بھاگتے بھاگتے بازار کو جا رہے ہیں، لوگوں نے ان سے پوچھا کہاں جا رہے ہو، تو کیا کہتے ہیں دیکھو گزشتہ رات میں اپنی ماں کے ساتھ بلند آواز سے میں نے گفتگو کر لی ہے اور یہ گناہ ہے، اور اس گناہ کے کفارے کے طور پر میں بازار جاؤں گا اور یہ غلام آزاد کروں گا اللہ کے راستے میں۔ ایسے گناہوں کا احساس ہوتا تھا۔ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ اپنے ماں کے پاس جاتے تو سر جھکا کر بیٹھ جاتے تھے،
کتنی مثالیں ہم آپ کے سامنے دیں، ورنہ تو مثالیں بہت ہیں۔ لہٰذا ماں باپ کے ساتھ شائستہ انداز میں گفتگو کرو۔ یہ دیکھو حضرت لقمان کو کیسے اپنے بیٹے سے بات کرتے ہیں۔ تقریباً قرآن کریم کی 21ویں پارے میں سورہ لقمان ہے، ایک بہت بڑے حکیم تھے لقمان۔ وہ اپنے بیٹے سے کیسی بات کرتے ہیں، یا بنیا یا بنیا، اے میرے بیٹے اے میرے بیٹے۔ تو اس طریقے سے بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ سے اچھے انداز میں بات کریں۔ باپ کو آجا نہیں بولنا، ماں کو آری جاری نہیں بولنا، بلکہ پیار میں بولیں گے آپ بولیں، تم بولو، ایسے انداز میں بات کرو، ایسے الفاظ کا انتخاب کرو۔ اس سے معلوم ہو کہ بچوں کے دل میں ماں باپ کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ماں باپ کو بھی اپنے بچوں سے شائستہ زبان میں بات کرنا چاہیے۔ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کو، ابراہیم کو، یعقوب کو، ان تینوں نبیوں کے لیے جب وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بچوں کو بلاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام بلاتے ہیں اپنے بچوں کو، بیٹا ادھر آؤ، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ ہمیشہ پڑھتے رہو۔ حضرت ابراہیم اور یعقوب اپنے بچوں سے کیا کہتے ہیں، یا بنی ان اللہ اصطفی لکم الدین، اے میرے بیٹو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ ایسے یہ ماں باپ جب اپنے بچوں سے بات کریں شائستہ انداز میں بات کریں۔ یہ آرے جارے کہنا، دلندر کہنا، یہ سب غلط ہے، گالی گلوچ کرنا نہیں، شائستہ انداز میں بات کرنا چاہیے۔ ایسے انداز میں بات کریں کہ ماں باپ کی محبت بچوں کے دل میں بیٹھ جائے۔ اور اسی طریقے سے ازدواجی زندگی میں بھی بات کرنے کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے۔ کیسے، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے بات کرتا ہے تو شائستہ، آری جاری نہیں، یہ تو پلیٹ فارم کی زبان ہے نا، یہ اپنی بیوی سے اچھے انداز سے بات کرو، اگرچہ غصے میں بھی آؤ تب بھی اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کو خطاب کرتے تو ایسے الفاظ میں خطاب کرتے جس سے محبت کا اظہار ہوتا۔ کبھی فرماتے یا عائشہ، دیکھو عائشہ کو پکارنے کا انداز کیسے ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں یہ فرمایا، اگر تمہاری بیوی کے اندر کچھ نہ کچھ پریشانی کچھ بھی ہے، لڑائی جھگڑا ہو تو کیا کرنا، اللہ نے پہلے مرحلے میں کہا فعظوہن، ان کو نصیحت کرو، دوسرے نمبر پر بستر میں الگ کرو، تیسرے میں مارو۔ ہمارے معاشرے میں نصیحت بھی نہیں، بستر میں الگ بھی نہیں کرنا، پہلے مارنے سے بات شروع ہو رہی ہے، لہذا یہ بھی غلط بات ہے۔ اور آپ دیکھیں گے جب خطبہ نکاح ہوتا ہے تو اس میں پڑھتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، پڑھتے نا، یہ ہم بھی پڑھے آئے تھے۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے، اے ایمان والو بھلی بات کہو، ایسی بات کہو جو بالکل میٹھے انداز میں لوگوں کے دل کو چیر کر گھس جائے، ایسے جملے نہ بولو جو رہ رہ کر مکمل طور پر یاد آئیں۔ اور آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں رشتہ داریاں جو کٹتی ہیں، اس کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے چبھنے والی باتیں کرنا، جسے بولتے تانا زنی۔ دیکھیے تلوار کا زخم جو ہوتا ہے مارے خون آ کے ختم ہو جاتا ہے، مگر یہ زبان کا زخم رہ رہ کر یاد آتا ہے۔ زبان کے زخم سے رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں، محبت نفرت میں بدلتی ہیں، لہٰذا ایسے الفاظ کبھی نہیں کہنا چاہیے جو چبھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، مومن بد زبان نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا۔ اور اسی طریقے سے شوہر بیوی آپس میں اچھی بات کرے تو میں سمجھتا ہوں اس کا سب سے اچھا اثر بچوں پر پڑے گا۔ ماں باپ اور ماں باپ کے گفتگو میں اگر شائستگی ہے بچوں کے اندر بھی آتی وہ۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے چلہ زبان استعمال کریں، لڑتے رہیں، بچوں کے اندر بھی وہی آتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ مسجد میں امام ہے، مسجد کا مؤذن ہے، مسجد کا خادم ہے، اچھے انداز سے بات کرو آپ۔ یہ انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، دیکھو اللہ کے نبی کے خادم کیسے تھے، کہتے ہیں اللہ حضرت انس رضی اللہ عنہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال تک خدمت کی، اللہ کے نبی نے نہ مجھے جھڑکایا نہ مجھے غلط انداز سے بات کی، کبھی یہ نہیں پوچھا تم نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا انداز کیسے۔ اور اسی طریقے سے ہم جب اپنے ماتحتوں سے بات کرتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی آدمی برابر
برابر کام نہیں کر رہا ہے. اگر یہ کام نہیں کر رہا تو آج سے ڈیوٹی نکال دیں, ایک مہینے کی تنخواہ لے کے چلتے رہو یہاں سے. ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ ایسے انداز سے بات کرتے ہیں تو کیا ہوگا, تھوڑی دیر میں آپ کامیاب ہو جائیں گے, مگر سامنے والے کا دل جو روئے گا, اگر دل کی آگ نکلے گی تو کیا ہوگا. اور اسی طریقے سے علماء عوام سے بات کریں تو اچھے انداز میں بات کریں. خود علماء تقریر کرتے ہیں, درس دیتے ہیں, ان کا انداز بھی اچھا ہونا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا, لوگوں سے بات کرو ان کی عقل کے مطابق. اگر میں فصیح زبان پاکستان کی زبان ایک دم فری زبان لا کے آپ کے سامنے بات کروں, سمجھ میں نہیں آئے گا. اور یہ بات بھی یاد رکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھتے تو لوگوں کا نام نہیں لیتے تھے. آج کل دیکھیے ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, ممبر پر کھڑے ہو کر ایک آدمی دوسرے جماعت کے آدمی کا نام لے کر اس پر جو ہے کیا کر رہا ہے, مطلب نفرت برسا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر ایسے انداز میں بات کرتے, ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا, میں دیکھتا ہوں کہ فلاں لوگ ایسا ایسا کر رہے ہیں, ایسے اشارے کنائے میں. لہٰذا خطیب کا انداز عمدہ ہونا, درد و تاثیر والی زبان ہونا, جارحانہ نہیں ہونا. ایک بات آپ کو یہ بھی بولتے ہیں, آج کل لوگ ایسے خطیب کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو راگ میں پڑھتا ہے. یہ بھی غلط ہے, یہ تو ریاکاری ہے. اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کو دیکھو, کیا وہ کبھی خطبے میں راگ سے پڑھتے تھے آیتیں؟ کبھی نہیں. اور اسی طریقے سے گالیاں دینا, تھوکنا, لوگ بولتے آج مولوی صاحب خطبے میں پھول تھوک لگتے. یاد رکھیے یہ خطبہ تھوکنے کی چیز نہیں, خطبہ عبادت ہے. یہاں کھڑے ہو کر ایسی زبان میں بات کرو آدمی سمجھ جائے. لوگ بولتے بہت اچھا بولے لیکن کیا بولے سمجھ میں نہیں آیا. لہٰذا ایسی نہیں ہونا چاہیے. حسن بصری رحمہ اللہ جب تقریر کرتے ماشاء اللہ بصرہ عراق پورا بند ہو جاتا. لوگ پوچھتے کیا ہے, اسٹرائک تو نہیں ہے؟ بولتے حسن بصری رحمہ اللہ واعظ کر رہے ہیں, تقریر فرما رہے ہیں, پوری پبلک ان کے پیچھے بھاگ رہی ہے. اور اسی طریقے سے جیسے علماء کو ضروری ہے کہ اچھے انداز میں لوگوں کے سامنے تقریر کریں, خطبہ دیں, عوام کو بھی چاہیے کہ علماء سے بات کرتے ہوئے اچھے انداز سے بات کریں. کبھی ایسا ہوتا ہے مثلا جمعہ کے دن نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھنا, سورہ دہر نہیں پڑھنا, یہ عادت بن جاتی ہے. اگر کبھی کوئی امام نہیں پڑھتا ہے, مولوی صاحب کیا ہو تمہیں سنت رسول کے خلاف کر ڈالے, سب کے سامنے علماء کی توہین مت کرو. اسی طریقے سے اچھے انداز سے بعض لوگ ہوتے ہیں درس میں بیٹھتے ہیں, خطبے میں بیٹھتے ہیں, کس وجہ سے غلطی پکڑنے کے واسطے. خطبہ ختم ہوتا ہی کیسا بولتے تمہیں وہ قرآن اس کے خلاف بات. ارے یہ روڈزم بند کرو, یہ بات کرو تو اچھے انداز سے بات کرو. یہ علماء جو ہوتے ہیں نا, جیسے ممبر پر کھڑے ہو کر جو تقریر کرتے ہیں, یہ لوہے کے چنے مشکلات کے جنگلات کو پکڑ ایک عالم پروڈکٹ کی شکل میں امت کے پاس آتا ہے. آپ اٹھتے ہی غلط انداز سے اسے کرنا, میں سمجھتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے علماء کی توہین مت کرو. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں جو آدمی علماء کی توہین کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں آپ, یہ ایک عام آدمی کی غیبت گناہ کبیرہ ہے, مگر ایک عالم کی غیبت کرنا اس سے بڑا گناہ ہے. اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے دو باتیں ہوتی, آج وہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں, اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے ارشاد فرماتے کیا ہوتا, اللہ اکبر, دلوں میں خوف پیدا ہو جاتا. بعض روایتوں میں معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے رہتے, جب اللہ تعالیٰ کا نام, اللہ کی قدرت آتی, یہ ممبر بھی کام جاتا تھا ایسا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کس کی زبان میں تاثیر پیدا ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی تقریر کرتے تو کیا ہوتا, سارے صحابہ بے اختیار رو پڑتے. یہی مطلوب ہے, اسی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اسی طریقے سے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھے انداز سے بات کرنا چاہیے. کبھی کبھی کیسے ہوتا ہے, رات میں 11 بجے کبھی ٹھوکتے ہیں, ان کو فون کر کے جانور آئیں گے تمہیں اتفاق کو مار نہیں چاہیے, دیکھو انداز کیسا ہے. نہیں, اپنے پڑوسیوں سے اچھے بات کرو, اچھے انداز سے بات کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جس آدمی سے دوسرا پڑوسی اگر تکلیف پڑتا ہے تو اس کے اندر ایمان نہیں ہے. اور اسی طریقے سے عورتیں یہاں ہیں, عموماً چھوٹی چھوٹی بات کو آپس میں لڑ لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 عورتوں کا تذکرہ ہوا. ایک عورت وہ ہے نماز پڑھتی, روزہ رکھتی, صدقہ و خیرات کرتی, آپ نے فرمایا جہنم میں جائے گی. اللہ اکبر.
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے پاس نیکیاں رہنے کے بعد جہنم میں جائیں، آپ نے کیا فرمایا؟ اس نیکیوں پر پانی پھیرنے کے لیے اس کی زبان کافی ہے، اپنے وجود سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی تھی۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ آپ کی عبادتوں پر پانی پھرے گا جب آپ کیا کریں گے؟ لوگوں کی غیبت کریں گے۔ اسی لیے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہا کرتے تھے لوگوں پہلی صف میں نماز پڑھ کے نیکیاں کر کے اپنے آپ کو بڑا مت سمجھ لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی عبادت کرتا ہے ساتھ میں اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے تو قیامت کے نعوذ باللہ مفلس بن کر آئے گا۔ اور اللہ کے نبی کے سامنے اور ایک اور کا تذکرہ کیا گیا، نہ روزہ نہ زکوٰۃ نہ کچھ، آپ نے فرمایا جنت۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیسے؟ تو فرمایا وہ اپنے زبان سے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی، اس وجہ جنت میں جائے گی۔ لہذا اپنے زبانوں کو قابو میں رکھو اور ذمہ داروں سے بھی اچھی بات کرنا چاہیے۔ مسجد کے جو ذمہ دار ہیں، بعض لوگ مسجد کے ذمہ دار کے بارے میں ایسے بات کرتے وہ معلوم ہوتا وہ اس کے گھر کا غلام ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے حضرات صحابہ کرام، امام احمد رحمہ اللہ کیسے ان کو فتنہ خلق قرآن میں آزمایا گیا، تین خلیفہ بدلے مگر اپنا موقف نہیں بدلے۔ جب بھی کسی ذمہ دار بادشاہ کے سامنے آتے تو کیا کہتے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا امیر المومنین۔ لہذا مسجد کا ذمہ دار ہوں، مدرسے اسکول ہوں، بعض لوگ اپنے بچوں کو لے جا کے مدرسے میں داخل کرتے، وہاں کھانا پانی اوپر نیچے ہوتا، مدرسے کے ذمہ داروں سے ایسے بات کرتے کیا یہ میرے بچے کو جو مرد لینا؟ ایسے نہیں، مسجد کے مدرسے کے اسکول میں بھی جا رہی تو اچھے انداز سے بات کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو مدنی دور میں کافر بادشاہوں کو خطوط لکھ رہے ہیں، آپ بھی اس میں پوری عزت کا لحاظ رکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں ہرقل جو روم کا بڑا بادشاہ ہے، مناسب انداز میں بات کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے تاجروں کو بھی اپنی تجارت میں اچھے انداز سے بات کرنا چاہیے۔ آج آپ دیکھیں مسلمانوں کی دکان میں چلے جائیں، لینا ہو تو لو نہیں تو جاتے رہو یہاں سے، یہ ہم لوگ بولتے ہیں۔ آپ مارواڑی کی دکان میں چلے جاؤ، کیا ہونا صاحب؟ پہلے بٹھاتا، پسینہ سکھاتا، پانی دیتا، اچھے انداز سے بات کرتا۔ کپڑوں کے دکانوں میں چلے گئے تو اتنے کپڑے میں کھولتا نہیں، دیکھو کیسے ہیں چپ تھو، ایسے مسلمان تاجر ایسے بات کرے تو تجارت چلے گی کیسے؟ غیر مسلموں کو دیکھو، مارواڑیوں کو دیکھو کیسے انداز سے بات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تاجر آدمی جو ہوتا ہے اگر چھوٹ دے کر رحم کر کے بات کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی رحمت ہو اس پر، لیتا ہے تو بھی رحمت، دیتا ہے تو بھی رحمت، بات کرتا ہے تو رحمت۔ لہٰذا تاجروں کو بھی اچھے انداز سے بات کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اساتذہ کو طلبہ کے ساتھ، مدرسے میں پڑھ رہے ہیں ٹیچر فلاں فلاں، اور آخری بات ہے کمزوروں کو، مسکینوں کو، فقراء کے ساتھ بھی اچھے انداز سے بات کرنا چاہیے۔ کوئی بھی فقیر ہمارے گھر پہ آیا، بار بار بولے نہیں آنا کر، اور ایک بار آئے تو پاواں توڑا تو تمہارے، دیکھو کیسے غنڈہ گردی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اے اللہ کے نبی یاد کرو آپ بھی یتیم تھے، کسی یتیم کو نہ جھڑکو، اگر کوئی سوال کرنے آیا سوالی اس کو بھی نہ جھڑکو۔ بہرحال خطبے سے پیغام یہ دینا چاہتے ہیں ہمیں جس سے بھی بات کرے اچھے انداز سے بات کرے، خصوصاً گھروں میں بڑے ہوتے دادا نانا طیبہ، ان سے بھی اچھے انداز سے بات کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں جو عالم کو نہیں پہچانتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا، وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ اسی طریقے سے خواتین کو بھی چاہیے وہ اجنبی مردوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے نرم انداز میں بات نہ کریں۔ کبھی کبھی فون اٹھانا پڑتا ہے شوہر کا، کبھی کبھی اجنبی مردوں سے دکانوں میں جا کے بات کرنا ہوتا ہے۔ اللہ نبی کی بیویوں سے کہتا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، سریلی ہلکی آواز میں بات نہ کرو، سامنے والے کا دل پتہ نہیں بھیڑیے کی طرح ہے تو شہوت پیدا ہو جائے گی، بولڈ انداز میں بات کرو۔ اور اسی طریقے سے ہمیں جھوٹ سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے جو بیکار باتیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ خطبے کا خلاصہ یہ ہے زبان کا صحیح استعمال کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ دو چیزوں کا غلط استعمال کر کے جہنم میں جاتے ہیں، ایک شرمگاہ ہے، دوسرا زبان ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں زبان کے استعمال میں تین باتیں بنیادی طور پر یاد رکھیں آپ۔ ایک تو کیا ہے؟ خاموش رہنا عبادت ہے، اگر آپ خاموش بیٹھیں عبادت ہے، اگر خاموش نہیں بیٹھ سکتے اللہ کا ذکر کرو،
آج کل کیا ہوتا ہے، خاموش بیٹھنے والے کو بھولا بول کے ساری دنیا اس کو ٹھکا رہی ہے، زیادہ بڑبڑ کرنے والے لوگ پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خاموش رہتے تھے، بات کرنا ہو تو بھلی بات کرنے ورنہ خاموش۔ یہ پہلا مرحلہ۔ دوسرا، اگر آپ زبان کھولتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں زبان کا، تو یہ آپ کا غلط استعمال جہنم میں لے جائے گا۔ تیسرا، اگر آپ صحیح بات کر رہے ہیں، انشاءاللہ صحیح بات کریں گے تو اللہ کے پر اجر پائیں گے۔ یہ خطبہ، یہ درس، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بھی انشاءاللہ صدقہ جاریہ ثابت ہوں گی۔ نرمی سے بات کرو اور زبان کے بارے میں ہمیشہ لگام لگا کر رکھو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، دیکھیے میری طرف، یہاں زبان کو اندر جیب کو پکڑتے تھے، بولتے تھے لوگوں یہی زبان انسان کو ہلاک کرتی ہے۔ اور خواتین بھی یہاں ہیں، ان سے ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے واپس آئے، آپ نے کہا اے عورتوں کی جماعت، میں نے تو ان کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ صحابیات نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تمہارے اندر لعن طعن کرنے کی بری عادت ہے، اور دوسرا ناشکری بہت ہے، یہ دونوں کی وجہ سے میں نے تم کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ لہٰذا خواتین کو بھی چاہیے کہ قیچیوں کی طرح اپنی زبانوں کو نہ چلائیں، گھر میں رہے تو بھلی بات کہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرتے رہیں۔ اس کی بڑی کمی ہے، آج ہم بیکار بیٹھے رہتے ہیں گپ شپ کرتے ہوئے۔ دیکھیے ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، جب کبھی ہیں، مسجد میں ہیں، بازار میں ہیں، عورتیں پکاریں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرنا چاہیے۔ خطبے کا بھی آخری پیغام یہ ہے، ایک طرف عبادت کرتے رہیں، دوسرا اگر زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں تو ہماری ساری عبادتوں پر پانی پھر جائے گا اور قیامت کے دن مفلس بن کر آئیں گے تو حال کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے زبانوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نرم لہجے میں، ہمدردی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ ایک دوسرے سے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو زندگی کے ہر میدان میں جس کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کا، صحابہ کا، ہمارے اسلاف اعظام کے گفتگو کرنے کا جو طریقہ تھا اسی طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سخت لہجے سے، بری باتوں سے، گالی گلوچ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔